دوستوں، آج 14 اور 15 رجب بدھ اور جمعرات کے دن کا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کی خوشیاں انشاءاللہ اگر تو سمیٹنا چاہتے ہو، اگر اپنے حالات کو 2024 میں کسی وظیفے عمل سے پڑھ پڑھ کر بدل نہ سکے تو آج 2025 میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی 14 اور 15 تاریخ کو بدھ اور جمعرات پڑی ہے۔ دونوں دنوں پڑھ لو یا دونوں میں سے صرف ایک دن پڑھ لو، رب کریم نے چاہا تو ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ صرف 3 بار غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے ہی معجزہ ایسا ہوگا، کرشمہ ایسا ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، یا تو پھر 1 سال ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے تانے سنو، گالیاں سنو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے حالات کو بدلنے چاہتے ہو، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا فوراً رب کے لاڈلے بن جاتا ہے، اور چاروں طرف سے اس عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر دوراتا ہے، گھر میں چاروں طرف، دنیا میں، زندگی میں چاروں طرف دولت پیسہ ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے۔ پیسہ دولت میرے بھائیوں بہنوں بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسے گا۔ کوئی بیمار اگر اس ویڈیو میں تو آؤ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں آؤ، ابھی اسی عمل کو پڑھ لو۔ بے روزگار ہو تو پڑھ لو، رشتوں کے طلبگار ہو پڑھ لو، بے اولاد ہو بھی پڑھ لو، قرضوں میں ڈوبا ہوا کوئی بندہ ہے تو بھی پڑھ لے۔ دنیا جہاں میں کوئی ایسی میری بہن میرے بھائی جن کو شوہر مارتے ہیں، جو بہنیں ساس ظلم کرتی ہیں جن پر، ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہت ظالم ہے دنیا میں کوئی بھی ظلم کرنے والا، آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد وہ آپ پر ظلم نہ کرے گا۔ یہ 2 دن یاد رکھنا، ان دونوں میں سے چاہے ایک دن پڑھ لو، بدھ پڑھ لو یا جمعرات کے دن پڑھ لو، یا دونوں دن پڑھ لو، دنیا میں پوری کہیں بھی موجود ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو کسی کے آگے، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوست رشتہ دار محلے والے تمام کے تمام لوگ اگر منہ پھیر چکے ہیں، ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک ذات آج بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اس رب کو جب اس رب کے ناموں کے ساتھ پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجات کے لیے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ رب تو دینے کو تیار ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے آ میرے بندے، آ میرے در پر آ، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ آج اگر پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لو گے، عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کا دن بڑا ہی بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن جو شخص یہ آج 2025 کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوسری بدھ ہے، اور 2025 کی دوسری جمعرات بھی آنے والی ہے، دونوں دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار ترقی عروج کے لیے۔ اور یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ رجب کی بھی دوسری بدھ ہے، اور یہ جمعرات بھی دوسری ہے۔ یہ موقع پھر سال میں ایک بار آتا ہے، ہر شے خود چل کر پڑھتے ہی آپ کے پاس آئے گی، پڑھتے ہی صرف انشاءاللہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں اس بڑی جمعرات کے دن یہ تسبیح صرف اور بدھ کے دن ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری زندگی، پورا وقت آپ کے پاس موجود ہے اس عمل کو آج پڑھنے کے لیے، یعنی کہ پورا دن پوری رات موجود ہے۔ دوستو نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، چاہے بدھ کو پڑھ لو، چاہے جمعرات کو پڑھ لو، چاہے دونوں دن پڑھ لو، جب دل کرے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو ماہ رجب المجرب اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ماہ رجب ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس مہینے میں مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو یہ عمل فوری طور پر بھر دے گا۔ اللہ والو ماہ رجب کی ہر گھڑی الرحمہ قبولیت کا والا ہے، اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان اس کی بالائی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان مبارک ساتھیوں بھائیوں بہنوں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اور رجب جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی ساتھیوں بزرگوں دوستوں 14 اور 15 تاریخ آ چکی ہے۔
ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح جس گھر میں آج 3 بار 3 طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، کروڑوں کا قرض فوری طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ نیا سال ساتھیوں بہنوں بھائیوں، آتے ہی سال کی دوسری خاص تسبیح پڑھنے سے جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2025 میں انشاءاللہ ملے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کو انشاءاللہ، آپ کی جو بھی کامیابی ہوگی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو مل جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شب معراج سے پہلے آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ گھڑیاں، یہ جمعرات، یہ جمعہ، جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں نے آمین ضرور کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو بڑا رحمان، تو تو بڑا رحیم، تجھے تیری رب کے ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آمین ضرور کہیے گا۔ رجب کی اس 14-15 تاریخ دوسرے جمعرات اور بدھ کے دن کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام تنگ دستیوں کو، حاجتوں کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا برکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے نماز نہ چھوٹے، اپنے والدین کی گستاخیاں نہ کریں۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو بہترین رشتوں کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے رشتے، بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور وہ ایسی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والوں، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جگہ عطا فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ساتھیوں بزرگ بھائی بہن، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھ دیجیے گا، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں تک جائے اور ساتھیوں پتہ نہیں کسی کی ایک آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آج آپ لوگوں نے کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اللہ والو، آج ماہ رجب کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں۔ آج جو تاریخ ہے دوستوں بھائیوں بہنوں، آج 14 ہے اور 15 آنے والی ہے۔ آج کا دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، یہ دولت والی بدھ اور جمعرات اسے کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن رات موجود ہے، پورا وقت دونوں کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے، چاہے دونوں دن پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ صرف ایک دن پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے دن بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں نا، آپ کو ان ترتیب سے آپ نے پڑھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ جو میرے بہن بھائی اچھا پڑھیں، صاف ستھرا پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص و نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ لوگوں کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی آپ کی قدم چومے گی انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں گے، اور وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سینے کا راز کیا ہے؟ اسی لیے آج میرے دوستوں، آج موقع ہے، اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے چینل کو چھوڑ کر نہ جائیں اور ویڈیو کو دوسرے تک بھی ضرور شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کرامت ہیں۔ اگر آپ دوستوں کے
اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کا بھلا کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے باوضو آج بدھ اور جمعرات دونوں میں سے کسی دن یا دونوں دن مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے، تو خود بخود اچھے اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار، یعنی کہ 70 ٹائم استغفر اللہ پڑھ کے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو اچھا لگے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے، یہ وہ خاص درود پاک ہے، اس درود پاک کا بہت زیادہ پاور ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 14-15 تاریخ کو جمعرات اور بدھ کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پانچوں نمازوں کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیے گا، اور اگر آپ لوگ ایک ہی بار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریے گا کہ 11 بار پڑھیں، ورنہ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار یا 7 بار لازمی پڑھیں۔ مطلب کہ ایک بار نہیں پڑھیے گا، ایک سے زیادہ بار پڑھیے گا، تاکہ آپ لوگوں کی کامیابی کے مواقع، فائدے زیادہ بڑھ سکیں۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے ایک بار درود ابراہیم میرے ساتھ بھی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اپنے خاص مقاصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی، ہر مقصد میں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک مرتبہ جو بھی آپ کی حاجتیں، مرادیں ہیں، ان کی نیت کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے آج سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور آج اس پہلے نمبر پر یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رجب کو، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس خاص دن میں رب کے نام یا فتح سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے بندوں کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، غیب سے اسے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح، یا فتح، یا فتح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے یا فتح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یا فتح پڑھیں گے، رب کی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے مقصد 11 کے 11 ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی طور پر ہو جائے گی۔ یقینی طور پر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کبھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ، اس عمل کو، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال بعد آتا ہے۔ ماہ رجب کی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ گھڑیاں بالخصوص یہ بدھ اور جمعرات کا دن، یا فتح آپ نے کسی طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص و نیت کے ساتھ یا فتح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان مجبور ہوتا ہے
تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے اندر خاموشی سے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب انسان کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا کیا گیا ہے، اور جب کسی گناہ کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھتے ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہوگا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ جب بندہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوا، کبھی نہیں رہا۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر کو پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم قصے کہانیوں میں ہم لوگ سنتے سناتے آ رہے ہیں کہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج خاص اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر تو آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے، اچھے آرڈر نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگ جائے گا، اچھے آرڈر بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ تیز ہو جائے گا، پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، آج آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے اس خاص وظیفے کو کر لیں تو بہت ہی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ 14 اور 15 کو، اگر نہیں تو پھر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اس 14-15 میں کسی ایک دن پڑھ لیں، دونوں کو نہیں پڑھ سکتے تو انشاءاللہ ایک دن پڑھ لیں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور رب کریم کے کرم سے، وہ رب کریم، میرے بھائی، رب کریم کے فضل سے آپ جو کچھ چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، ایک بار ذرا دھیان سے دوبارہ اس وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتح کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یا فتح کو پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے آخر میں اب چوتھا وظیفہ عمل کا کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا ہی پیارا نام ہے رب کریم کا۔ ان 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائی ہوئی ترتیب تعداد سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے کریں،
اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو اس طریقے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ والو لوگوں نے پوری توجہ دھیان سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیاں ساتھیوں بھائیوں بہنوں ملیں گی۔ توجہ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں شدید ضرورت ہے، تو لہذا توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ میرا رب جب آسمانوں اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو آسمانوں کو اٹھائے زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو دونوں دن لگاتار کریں، بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھیں، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو کرنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، یا وہابو ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرے رب کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی۔ یعنی آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق کثیرہ اور رزق ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والو جب آپ لوگوں کو پیسوں کی کمی ہے، جو پیسوں کی انشاءاللہ مسئلہ ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا، باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا سفر ہوتا ہے نا، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہماری زندگی میں زیادہ آ گئے، جیسے اگر ہم 50,000 تنخواہ ہے ایک دم 5-6 لاکھ روپے کمانے لگ جاتے ہیں، تو ہم لوگ اکثر جو ہے وہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیت یہ جب تم پر آیت کا مفہوم سمجھ لیں کہ جب تم پر مصیبت میں تم پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو اور مجھ سے مدد مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو تو یہ تو ہماری محنت کا، یہ ہماری دانش مندی کا ثبوت ہے۔ جو تم اس ساتھیوں بھائی بہنوں اس بھبر میں پھنسے ہوئے ہو، اس کام سے نکل جاؤ۔ اللہ والو بے شک ایسے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بات تو ذہن میں بٹھائے رکھنی ہے، تکبر نہیں کرنا، تکبر بالکل نہ کریں۔ کسی کو مت بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں، کم بولیں۔ اللہ رب العزت کو خود ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ کم بولا کریں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بجتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں آتی۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ڈھنڈورا پیٹنے سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ حاسدین، نظر بد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے کے لیے اللہ والو بہت سے لوگ ہیں، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ ان کو دے بیٹھیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ پر تاریخ دیتے جائیں گے، فلاں دن دوں گا پیسے لے جانا، فلاں دن پیسے لے جانا۔ آپ کو جھوٹ بولیں گے کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پیسے لے کر بولتے ہیں کہ میں نے کسی کو ادھار دیا ہے، کسی کی مدد کی ہے اور میں مدد دے کر پھنس گیا ہوں۔ اللہ والو اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدا را وقت پر لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی رہ نہیں سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 10,000 نکال دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 عطا کر دے گا۔ وہ رب تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ دوستوں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک بار ہو جائے گا یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں، ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا یا رزاقو یا وہابو۔ سب سے پہلے نمبر پر یاد رکھیے گا یا وہابو پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو، پھر یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں اس خاص وظیفے کو، اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے آخر میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ والوں کوشش کریں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، یا 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، یا 11 بار پڑھیں۔ اول آخر جتنی بار آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اچھی دعا اپنے انداز میں مانگنی ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آخری وظیفہ، تینوں وظائف جو میں نے آپ کو بتائے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا وہابو یا رزاقو یا غنی، ان تینوں کو ملا کر 21 بار پڑھیے گا۔
آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ بھی دل سے مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت